السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزدان ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کتاب الصلاۃ میں باب التشہد کی دوسری فصل کی تیسری حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے. ہم نے کل دوسری فصل کی دو حدیث مبارکہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر پر ختم ہوتی ہیں اس کو پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا. آج ہم الفصل الثانی کی تیسری حدیث اور باب التشہد کی 7ویں حدیث اور مشکات کی 851 نمبر حدیث کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے بیان فرمایا، ان رجلا کان یدعو باصبعیہ، ان رجلا بے شک ایک آدمی تھا، کان یدعو وہ دعا کرتا تھا. تو کیا کرتا تھا؟ دو انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا. یدعو باصبعیہ یعنی اپنی دو انگلیوں سے جو ہے وہ اشارہ کرتا تھا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد احد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سے اشارہ کرو، ایک سے اشارہ کرو. یعنی آپ نے دو مرتبہ فرمایا احد احد یعنی ایک سے اشارہ کرو، ایک سے اشارہ کرو. تو یہ امام ترمذی نے نقل کی، والنسائی امام نسائی نے، والبیہقی امام بیہقی نے، فی الدعوات الکبیر اور جو دعوات کبیر کتاب ہے انہوں نے اس میں جو ہے وہ اس کو ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ میں کی یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک آدمی دو انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا اور وہ جانتے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ دو انگلیوں سے جو ہے وہ مراد اب کیا ہے؟ دائیں یا بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلیاں ہیں، نہ کہ ایک ہاتھ کی دو انگلیاں. یعنی وہ دائیں ہاتھ کی شہادت سے اور بائیں ہاتھ کی شہادت سے دونوں سے اشارہ کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منع فرمایا اور ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ کے کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرو، بائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ نہ کرو. یعنی شہادت میں جب ہم شہادت کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں تو صرف ہمیں دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھانی چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ یہ جو آدمی تھے جنہوں نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور یہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی دونوں سے اشارہ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ ایک سے اشارہ کیا کرو، وہ بھی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے. اگلی روایت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان یجلس الرجل فی الصلاۃ کہ آدمی نماز میں بیٹھے اس حالت میں وہو معتمد علی یدیہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے، اپنے ہاتھوں کا اعتماد کرے، اپنے ہاتھوں پر تکیہ لگائے، اپنے ہاتھوں کی ٹیک لگائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ آدمی اتحیات میں بیٹھے اور ہاتھوں سے ٹیک لگائے. تو یہ چیز جو ہے وہ منع، یعنی کوئی آدمی اتحیات بیٹھتا ہے تو اسے اپنے وزن پہ بیٹھنا چاہیے، نہ کہ ہاتھوں کے وزن پہ یا ہاتھوں کی ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہیے. جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ نیچے ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح عام طور پہ بیٹھتے ہیں اتحیات نہیں بیٹھتے، ویسے دونوں ہاتھ نیچے رکھ دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ٹیک لگانا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. رواہ ہم ابو داود فی روایت لہ نہا ان یعتمد الرجل علی یدیہ اذا نہض فی الصلاۃ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ٹیک کے طور پہ استعمال نہ کرے جب وہ نماز میں بیٹھ رہا ہو. تو یعنی نماز میں جب آپ بیٹھتے ہیں، یعنی سجدے کی طرف جا رہے ہیں تب بھی آپ ٹیک نہ لگائیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں تب بھی آپ ہاتھوں کی ٹیک نہ لگائیں، اتحیات بیٹھ رہے ہیں تب بھی آپ ہاتھوں کی ٹیک نہ لگائیں، بلکہ اپنے وزن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جسم کے طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو ادا کریں، تاکہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منع فرما دیا ہے
اس سے ہم بچ جائیں اور نبی پاک نے جس کا حکم دیا ہے اس کو ہم کر سکیں تاکہ ہم ثواب کے مستحق ٹھہریں۔ اب اس پوری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی نماز میں اپنی طاقت سے بیٹھنا چاہیے، زمین یا گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور اس پر جسم کا بوجھ ڈالنا منع ہے، ٹھیک ہے، یعنی گھٹنوں پر مکمل جس طرح گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی منع فرمایا۔ میں نے آپ کو گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ یعنی رانوں پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ اس دن پریکٹیکلی سمجھایا تھا کہ کس طرح تحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ اب اس حالت میں ہاتھ جو ہے وہ ڈھیلے رہنے چاہیے، سخت نہیں ہونے چاہیے، بالکل نرمی کے ساتھ آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، کوئی آپ نے ٹیک نہیں لگانی، یعنی سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھوں پر ٹیک لگانا منع ہے، بلکہ گھٹنوں اور رانوں پر زور دے کر اٹھے، یہ اٹھنا جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ اناف کی دلیل ہے، یعنی گھٹنوں اور رانوں پر پھر زور لگا کے اٹھے، اپنی طاقت سے اٹھے۔ تو اس صورت میں ہاتھوں پر ضرور ٹیک لگانا پڑتی ہے جن روایات میں اس چیز کا ثبوت ہے، مثلا جن روایات میں یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے اٹھا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ ذوق اور بڑھاپے کی وجہ سے تھا، وہ آپ کے زندگی کے آخری ایام تھے جن میں آپ ٹیک لگایا کرتے تھے، تو یہ بڑھاپے یا بیماری کی مجبوریاں یہاں پر مراد ہیں، اس صورت میں اس چیز کی جو اجازت ہے، ویسے صحت مند کو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اگلی روایت کی ہم طرف بڑھتے ہیں، آج کی تیسری روایت ہے، وان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الرکعتین الاولیین کأنہ علی رغفی تو آد کے ساتھ ہے یہ رغفی حتی یقوما، تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے فی الرکعتین الاولیین پہلی دو رکعتوں میں، کانہ علی رغفی جس طرح کہ آپ گرم پتھر پر ہوں، حتی یقوما یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو پہلی رکعتوں میں ایسے ہوتے تھے گویا آپ گرم پتھر پر ہیں حتیٰ کہ کھڑے ہو جاتے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اس روایت کو نقل کیا۔ مفہوم معنی کیا ہے سمجھیں، یعنی 3 یا 4 رکعت والی جو نماز ہے، جو فرائض ہیں، ان میں آپ قعدہ میں زیادہ دیر نہ لگاتے تھے، یعنی دوسرا جو ہم پہلا قعدہ کرتے ہیں 2 رکعتوں کسی توجہ کو ہم نہیں مانتے، صرف ایک یہی توجہ مانتے ہیں کہ گرم پتھر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جلدی اٹھ جانا، اور آپ تحیات سے پڑھتے تھے، یعنی ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، اور یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہے کہ جو دوسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں تحیات، صرف ہم تحیات پڑھتے ہیں، درود پاک اور دعا نہیں پڑھتے، ہم جلدی فرائض میں جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، یہ فرضوں کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ جلدی اٹھتے تھے۔ تو یہاں پہ ردف اس گرم پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر پرانے دور میں دودھ کو گرم کیا جاتا تھا، اس کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا، جب وہ یہ انڈیا بنانے کے لیے جو ہے وہ جلایا جاتا، لکڑیاں جلائی جاتی اور پتھر بھی اس میں پھینک دیا جاتا، وہ پتھر جو ہے وہ اتنا جل جل کے جو ہے وہ ہو جاتا، گرم ہو جاتا، اور اس سے جو ہے وہ جس طرح انگارہ بن جاتا، اس طرح کا پتھر بن جاتا، اور جب اس کو باہر نکالتے تو وہ گرم ہوتا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ دودھ رکھ دیا کرتے تھے، دودھ کی کوئی کتری رکھ دی یا جو ہے وہ دودھ کا برتن رکھ دیا جس سے وہ آہستہ آہستہ گرم ہوتا رہتا تھا اور وہ ابل جاتا تھا، تو یہ طریقہ کار ان لوگوں کا اس وقت تھا، اسے ردف کہتے ہیں، گرم پتھر، تو گرم پتھر جو ہے وہ اس طرح بنایا جاتا تھا اور اس طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ آپ کی جو ہے وہ فصل دوسری مکمل ہوئی ہے۔ اگلی فصل میں 3 احادیث مبارکہ ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ ٹاپک پورا جو اس سے متعلقہ ہے یہ مکمل ہو جائے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، اور تیسری فصل میں کن چیزوں کا ذکر ہے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ وان جابر، حضرت جابر سے مروی ہے، قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، عبدہ و رسولہ۔ یہاں پر حضرت جابر فرماتے ہیں نبی
ہمیں تشہد کس طرح تعلیم دیتے، اس طرح ہمیں قرآن پاک کس طرح اللہ و بالصلاۃ نبی جی میں نے دوبارہ ان کو سنا دی ہے، دوبارہ حدیث پاک جو ہے وہ سماعت کریں گے، اتنی دیر میں یہ شیئر کرتی ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا کانا عبداللہ ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اذا جلس فی صلاتی، جب نماز میں بیٹھتے، ہی علی رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے، جب نبوت کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہی اشد علی الشیطان من الحدید، یعنی السبابہ، یہ جو شہادت کی انگلی تم اٹھاتے اور نیچے گراتے ہو، یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ گراں ہے، یعنی یہ شہادت کی انگلی جو ہے وہ شیطان پر لوہے سے زیادہ گراں اور وزنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری آواز میں آپ کو کلیئر آ رہی؟ باقی بتائیں جی، آواز میری سب کو آ رہی ہے یا باقی؟ جی، تو ہم یہ حدیث پاک ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے تو آپ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شہادت کی انگلی کا اشارہ ہے، یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ گراں ہے، یعنی اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، تو جو ہے وہ شیطان کو ہم اس لیے جو ہے وہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی رہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ جو ہے وہ واضح کر دوں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ نے اس اشارے کا جو ہے وہ انکار کیا ہے، اور اکثر جو حنفی بزرگ ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ اشارہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی انگلی سے اشارہ کر کے پھر جو ہے وہ اپنی نظر کو بھی انگلی کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا علیہ رحمہ، جو کہ سلسلہ عالیہ
ترمذی نے اس کو کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، کہ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے مگر مرفوع کے حکم میں ہے۔ موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی تک جا کے رک جائے، آگے نبی پاک تک نہ جائے، اسے موقوف کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ جو روایت ہے یہ موقوف نہیں بلکہ مرفوع ہے، یہ روایت صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ہے۔ صحابہ کرام ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تحیات پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ حدیث موقوف نہیں ہے بلکہ وہ مسئلہ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو قیاس کر رہے ہیں، جو ان کے قول ہیں وہ قیاس اور عقل سے بالکل ورا ہے، ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس طرح کیوں کہا گیا۔ جس میں ہماری عقل کام نہ کر رہی ہو تو وہ صحابہ کے اقوال جو ہیں وہ مرفوع کے حکم میں ہوتے ہیں، پھر ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ باب جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اگلے باب کی طرف دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے ہم نے، کون سا ہے آگے، تو وہ میں ان سے پوچھ لوں گا کہ اگلا جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ باب و الصلاۃ علی النبی ہے یا کون سا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اگلا لنک میں آپ کو بھیجتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ باب مکمل ہو چکا ہے، پھر ہم جو ہے وہ فقہ کے چند مسائل پڑھ کے اپنے آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔